عمران خان جیل میں ہیں اور الیکشن کے کئی ماہ بعد تک جیل میں ہی رہیں گے۔ نہ وہ الیکشن لڑ سکیں گے اور نہ ان کی پارٹی کے اکثر رہنما پارٹی ٹکٹ کے امیدوار ہوں گے۔ اس ملک کے کچھ خیر خواہ اب بھی آس لگائے بیٹھے ہیں کہ نواز شریف جیل جائے گا، اسے انتخاب نہیں لڑنے دیا جائے گا، اسے وزیر اعظم نہیں بننے دیا جائے گا۔ بغض نواز میں ایسی بددعائیں تو کی جا سکتی ہیں، مگر اسے معروضی تجزیہ کہنا زیادتی ہوگی، کیونکہ آثار کچھ اور بتا رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی اور کالم نگار سید حماد غزنوی نے اپنی ایک تحریر میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ نواز شریف کی بیرون ملک سے چوتھی معروف واپسی ہوگی۔ پہلی دفعہ 2007 میں قریباً 7 سالہ جلا وطنی کے بعد واپسی ہوئی، مگر انہیں ایئرپورٹ سے ہی ملک بدر کر دیا گیا۔ اگلے سال وہ پھر پاکستان آئے اور انہیں ملک میں داخل ہونے کی اجازت تو دے دی گئی، مگر انتخاب لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پھر 2018 میں طاقتوروں کی دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کلثوم نواز صاحبہ کو برطانیہ میں بستر مرگ پر چھوڑ کر جیل جانے کے لیے پاکستان آئے، جہاں ایک چاق و چوبند رسالے نے انہیں ان کی بیٹی سمیت حراست میں لے لیا، اور اب وہ 4 سالہ جلا وطنی کے بعد پھر پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ یعنی سادہ لفظوں میں نواز شریف کا آنا جانا لگا ہی رہتا ہے۔ ویسے اگر کسی سے سنجیدگی سے سوال کیا جائے کہ آپ کے نزدیک وہ کیا وجوہ تھیں جن کے باعث نواز شریف کو جیل اور جلا وطنی بھگتنا پڑی، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ کیا آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ 1999 میں جب ملک جنرل عزیز کے مکمل تصرف میں آ چکا تھا تو اس کے بعد نواز شریف نے فضا میں ایک طیارہ اغوا کر لیا تھا؟ کیا کوئی اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ سمجھتا ہے کہ پرویز مشرف نے 9 سال تک اس ملک کو اس لیے اپنے پنجوں میں جکڑے رکھا کیونکہ نواز شریف ہائی جیکر تھا؟ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو ہم انتہائی اخلاص سے اس کی شفائے کاملہ کے لیے دعا گو ہیں۔ حماد غزنوی کہتے ہیں کہ 2018 میں کیا نواز شریف کے خلاف سازش اس لیے کی گئی کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تھی، اس لیے کہ نواز شریف کرپٹ تھا، اس لیے کہ نواز شریف مودی کا یار تھا؟ روز اول سے نواز شریف کو اقتدار سے نکالنے اور زندان دھکیلنے کی یہ وجوہات قوم کی اجتماعی ذہانت کی توہین کے مترادف رہی ہیں۔ خیر، بعد میں تو سازشیوں نے خود اپنی سازش کا اعتراف کر لیا۔ ایک صاحب نے اپنے انٹرویو میں واشگاف لفظوں میں بتایا کہ ہم نے یہ حرکت عمران خان کے عشق میں کی تھی، حالانکہ یہ بھی پورا سچ نہیں ہے، کیونکہ سازش صرف نواز شریف کے خلاف نہیں ہوئی تھی۔ سازش تو سی پیک کے درجنوں منصوبوں کے خلاف ہوئی تھی، موٹر ویز اور کارخانوں کے خلاف ہوئی تھی، جبھی جماع پاکستان کے خلاف ہوئی تھی، یعنی کروڑوں پاکستانیوں کے خلاف ہوئی تھی۔ بہرحال سازشوں اور ریشہ دوانیوں کا ہدف نواز شریف پاکستان واپس آ رہا ہے، اور اس ملک کے کچھ خیر خواہ اب بھی آس لگائے بیٹھے ہیں کہ نواز شریف جیل جائے گا، اسے انتخاب نہیں لڑنے دیا جائے گا، اسے وزیر اعظم نہیں بننے دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ حماد غزنوی کے مطابق بغض نواز میں یہ بددعائیں تو کی جا سکتی ہیں، مگر اسے معروضی تجزیہ کہنا زیادتی ہوگی۔ قرائن کچھ اور بتا رہے ہیں۔ نواز شریف عرب دنیا کے طاقتور لوگوں سے بڑے پروٹوکول کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہوئے وطن لوٹ رہے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ اور عساکر بھی نواز دشمنی سے آگے نکل چکے ہیں۔ ویسے بھی تاریخ بتاتی ہے کہ 2 مرکزی سیاسی لیڈر ایک ہی وقت میں جیل یاترا پر نہیں جاتے۔ شیخ مجیب الرحمان جیل میں ہوں تو ذوالفقار علی بھٹو آزاد ہوتے ہیں، نواز شریف جیل میں ہوں تو عمران خان وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتے ہیں، اور آج عمران خان جیل میں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ الیکشن کون جیتے گا؟ سنتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھے جانے کی وجہ سے عمران خان کو مقبولیت حاصل ہو چکی ہے، اور وہ اگر کھمبے کو بھی ٹکٹ دیں گے تو وہ الیکشن جیت جائے گا۔ بلا شبہ یہ سادہ دلی کی باتیں ہیں۔ حقیقت کچھ اس طرح سے ہے کہ بدقسمتی سے ابو 9 مئی جیل میں ہیں اور الیکشن کے کئی ماہ بعد تک جیل میں ہی رہیں گے۔ نہ وہ الیکشن لڑ سکیں گے اور نہ ان کی پارٹی کے اکثر رہنما پارٹی کے ٹکٹ کے امیدوار ہوں گے۔ اور رہی بات کھمبوں کی، تو کاش ایسا ہو سکتا، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ کھمبوں کی تاریں کٹ جاتی ہیں، کھمبے اکھڑ جاتے ہیں، زمیں بوس ہو جاتے ہیں اور لوہاروں کا رزق بن جاتے ہیں۔ اس صورت احوال میں اب آپ ہی بتائیے اگلا الیکشن کن جماعتوں کے درمیان ہوگا اور کون جیتے گا؟ حماد غزنوی کے مطابق خبر یہ ہے کہ فیصلہ سازوں کا اس نقطے پر اجتماع ہو چکا ہے کہ اب خطے میں تجارت کے بغیر پاکستان کے معاشی مسئلے پر قابو پانا ناممکن ہو چکا ہے۔ اس بات سے 2 منظر یاد آ رہے ہیں۔
पहला मंजर यह है कि वजीर आजम नवाज शरीफ की दावत पर भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले हिंदुस्तान के वजीर आजम वाजपेयी 20 फरवरी 1999 को दोस्ती बस में पाकिस्तान आ रहे हैं। वाजपेयी अपने सरकारी प्रोग्राम से हटकर मीनार पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए दुआ कर रहे हैं और बैनुल अक़वामी मीडिया इसे बर्रे सगीर में अमन का आगाज करार दे रहा है और फिर 3 माह बाद कारगिल जंग हो रही है। दूसरा मंजर यूं है कि नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर 2015 को अचानक पाकिस्तान आते हैं, नवाज शरीफ को इनकी सालगिरह की मुबारकबाद देते हैं, इनकी पोती की शादी में शिरकत करते हैं और रुखसत हो जाते हैं। ये पाक और हिंद की तारीख में अमन के हवाले से 2 सबसे बड़े मौके करार दिए जाते हैं। बहरहाल नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और इनकी आमद पर दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश शिद्दत पकड़ती जा रही है। ख्वाहिश ये है कि बलूचिस्तान से एक आदम खाकी अपनी एक 2018 की शोरे आफाक ट्वीट को रीट्वीट करे, यानी वो तो इज़्ज़ो मंतशा वो तो ज़िल्लो मंतशा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।